ثياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی، اور وہ الرحمن ہے. لا یملکون منہ خطابا، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کے کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی اور تمام فرشتے بھی. لا یتکلمون، وہ بھی بات نہیں کریں گے. الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے. وقال صوابا، بات بھی صحیح صحیح کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کہے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے سچا، شدنی، قطعی، اٹل ہونے والا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، ابھی تو موقع ہے. انا انذرناکم، دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے. You have been warned. انا انذرناکم عذابا قریبا، اس عذاب سے ہم نے خبردار کر دیا جو قریبی ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، باقی جب وہ قیامت آئے گی اور ہر انسان دیکھے گا کہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے شرف انسانیت ملا نہ ہوتا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کہ یہ کانپے گی ایک مرتبہ کانپنے والی زمین. زلزلہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات کل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ، دوسرا پھر نفخہ ہوگا، پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے مارے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں ہوگی زمین میں گڑی ہوئی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، کیا بات کر رہے ہو؟ کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تمسخر کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا. پھر فإنما هي زجرۃ واحدہ، تو یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. وہ تیسرا جو نفخہ ہوگا، نفخہ جو ہے باس کا، ایک ڈانٹ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں. هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یاد کرو جب کہ اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے اس مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے. ابتدائی صورتیں ہیں، ظاہر بات ہے چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں تو آئے گا تو اسی اختصار کے ساتھ. اسی کی تفصیل ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ قصص میں ہے، سورہ اعراف میں ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کی طرف، اب یہ رسول بن گئے. انہ طغیٰ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اور جا کر کہو کہ بھائی ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنا کردار. واہدیک الی ربک فتخشیٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی نشانی، یعنی جو معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے، سانپ والا معجزہ وہ دکھایا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ موڑی کوشش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور پھر جمع کیا اپنی رعیت کو اور اس نے پکار لگائی، ہانک لگائی. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب. اب دیکھیے اس کی معنی کیا ہے. یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا. وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کب جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی. مطلب کیا تھا وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھائیں. یہ ہے شرک، سیاسی شرک. حکومت میری ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی،
حکم دینے کا اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں روک دوں، جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں۔ حاکمیت کا دعویٰ خدائی بائی کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ تھا نمرود کا، یہ دعویٰ تھا فرعون کا۔ اپنے خالق ارض و سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے تھے، معبود تھے۔ اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی؟ یذرک و آلہتک، تو اس فرعون کے بھی آلہہ تھے لیکن سیاسی شرک۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں، آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی، یعنی دنیا کی بھی سزا۔ دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت، آخرت میں جو ہونا ہے وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں یقیناً سبق ہے۔ یہ عبرت کہتے ہیں عبور سے بنا ہے۔ عبور کسے کہتے ہیں؟ دریا کو عبور کرنا، اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا۔ عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا، یہ عبرت ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، سبق ہے کس کے لیے؟ جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے باعث بعد موت ہو جائے گا، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ اے انسانو انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا؟ بناہا، اس نے اسے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تسویہ کیا ہے، اس میں توازن رکھا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی۔ وَمَرْعَاهَا، اب نوٹ کیجئے، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے اندر سے آیا۔ لیکن کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی نہیں، بلکہ جب کہ زمین ایک ناری کرہ تھی پھر ٹھنڈی ہوئی۔ ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسوس جو ہے بلینکٹ، اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر، اس کے اندر وہ گیسز تھی، یہیں سے نکلی ہیں اور وہاں جا کر ان میں پانی بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر، اور پھر وہ برسا ہے۔ تو پانی نکلا کہاں سے؟ زمین سے نکلا۔ البتہ اب اس کی سائیکل ہے، اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے، ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں، ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں، وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے، کہیں بارش بن کر گرتا ہے، وہ پانی چلا آ رہا ہے۔ اور جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، پہاڑوں کے اوپر جو برف ہے، وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وہیں سے رس رہا ہے پانی، چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے، وہ ملتے ہیں، پھر نالے بن جاتے ہیں، پھر دریا بن جاتے ہیں، اور وہ دریا پھر جو ہے دھوتے ہوئے اس زمین کو صاف کرتے ہوئے، بارش برس رہی ہے، فضا کو صاف کرتی ہے، اور پھر وہ پانی دوبارہ سمندر میں جاتا ہے۔ اخرج منہا ماءہا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی، ومرعاہا، اسی میں سے اس کا جو بھی چارہ نکالا ہے جس کو کھا رہے ہیں تمہارے حیوانات۔ والجبال ارساہا، اور اس نے پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تو جب وہ آ جائے بڑا ہنگامہ، قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا، کس چکر میں پڑا رہا، میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، اے نبی ان سے پوچھئے، ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے، اپنی سعی و جہد بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے، خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، دن رات ایک ہو رہے ہیں، لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے، ان کی ساری سعی و جہد بھٹک کر رہے، گم ہو کر رہے اس دنیا کے اندر۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے وہ یہ کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، بہت اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے، ایک مل تھا 2 ہو گئے، 2 کے 3 ہو گئے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، سب اب یاد آ جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جو کمایا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ،
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے۔ جس نے طغیانی کی، سرکشی کی روش اختیار کی، طغیانی ایک مقام بندگی ہے، اس مقام بندگی سے آپ اٹھے، آپ طغیانی میں، آپ طاغوت بن گئے۔ آپ کا کام ہے اللہ کی بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار، اپنی مرضی، اپنی سوچ، میری سوچ، میں بناتا ہوں قانون، میں ہوں حاکم، میں ہوں مالک، آپ طغا ہو گئے، طاغوت بن گئے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے، پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی۔ تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی، روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی، مرغوبات ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، وہ کب لنگر انداز ہوگی، کب آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، یہ اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی، وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے، اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف، اور کوئی نہیں جانتا۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو بس ہے صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہوں، خبردار کر جو اس سے ڈر جائیں، ڈرتے ہوں یا ڈر جائیں۔ پہلے سے کوئی خوف ہے وہ بڑھ جائے گا، خشیت بڑھ جائے گی، تقویٰ بڑھ جائے گا، اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل بڑا نہیں تھا، روح جو ہے پرورتن نہیں ہوئی تھی، تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی۔ کأنہم یوم یرونہا، یہ ایسے ہوں گے جس دن کے اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی۔ پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے، 5 سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا، جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے۔ اسی طریقے سے ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے، تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی قطعاً کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رسول کا معاملہ خاص طور پر، کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے۔ اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں، ڈی فیکٹو ہیں، آپ کے لیے تو وہ گیون ہیں، آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے ہیں، موجود ہیں۔ اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے 20 اور 10 کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے گا۔ موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی راز والی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے حضور نے دعا کی، جھولی پسار کر دعا کی، پروردگار عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، حیثیت ہے، تکڑے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے، توجہ فرماتے تھے۔ پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے آئے ہیں، اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں، آدمی بسا اوقات کچھ زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنوں کے اوپر،
اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو کوئی بات نہیں، سہ جائے گا، برداشت کر لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی. تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک روز حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے. اب یہ کہ بھارت نابینا تھے، لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے. اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی ہے. اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے، کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے. انہوں نے یہ کیا، بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے. حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، حضور کی چہرے پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. وہ بددل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے. اب اس میں یہ تعبیر کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی بات ہے، ادھر سے ادھر سے، قطع کو ضرورت نہیں. یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے. اب جو یہ ہمارے اس وقت جو ساتھی تھے، غریب جو حضور کے ساتھی تھے اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جو مزدور تھے، جو وہاں کے غلام تھے، ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی، انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی. اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا. البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ درجات کی بات ہے. یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی، یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی. تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں. عبس وتولی، اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کے چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکنیں پڑ گئی اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا. پھر ملکم کی طرف دیکھیے، وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکنیں لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، اے نبی آپ کو کیا معلوم وہ تزکیہ حاصل کرتا، وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا اسے وہ نصیحت مفید ہوتی. اما من استغنی، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، فانت لہ تصدیٰ، تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وما علیک اللہ یزکی، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. واما من جاءک یسعی، اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے، وہو یخشی، اس کے دل میں خشیت بھی ہے. فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تغافل برت رہے ہیں. کلا، ایسا نہ کیجیے. انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے. ابو جہل نہیں کرتا دفع ہو، ابو لہب نہیں کرتا دفع ہو. جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جیسے سورہ کہف کے اندر آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں. اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں، تحریکوں میں. ظاہر بات ہے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. اب جو بھی داعی کوئی ہے، کوئی کسی جماعت کا امیر ہے، وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا ایمان لے آنا، ان کا ساتھ آ جانا، کسی تحریک میں شامل ہو جانا، وہ اس تحریک کے لیے، اپنے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، اس تحریک کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس مقصد کے لیے یقیناً مفید رہے. اس حوالے سے معاملہ رہے گا. اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں، مغایرت سی ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سرات جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک
اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، وہ دنیا میں بھی ہے۔ دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خودداری، عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے متکبر ہے۔ یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے میری خوشامد کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خودداری، بس یوں سمجھیے کہ قدم میں فاصلہ دارن میں کہ قدم بھی بڑی شے ہے، وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں کہ خودداری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی، جتنی بھی انسان کر سکے۔ یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ قرآن کو بھی لیے آپ پھر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو، پھر میں سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اخذ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا دفع ہو۔ فی صحف مکرمۃ، اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں، بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا، اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامیم کے سلسلے میں۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے اور بڑی بلند مقام پر ہے۔ اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مخفی کتاب میں ہے، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں۔ کون ہے نہایت پاک باز؟ فرشتے ہیں، ان کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے، جو آ جائے گا لکھنے والے آگے چل کر آئے گا۔ وہ یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں ہے۔ جیسا کہ بارہا میں نے کہا یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی، اصل قرآن وہاں ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ فی صحف مکرمۃ، وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم، بڑے معزز باعزت ورقوں میں ہے، مرفوعہ، بلند و بالا، مطہرہ، نہایت پاک، بے ایدی سفرۃ، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، لکھنے والے فرشتے وہاں سے نقلیں تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا، وہ بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں، بڑے نیک ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام۔ تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے، جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے، اس کو منہ نہ لگائیے، اور آپ تو اپنے آپ کو جو آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعتاً طالب ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقویٰ کے، ان پر توجہ دیجئے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچے یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ، اسے بنایا، فقدرہ، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے، شاکلہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں جینز ہیں، ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا، یا تو اس کو جو جینز مل رہا ہے ماں سے اور باپ سے، اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ۔ اس میں یہ بھی ہے معنی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس طرح یہ مرحلہ سخت ہے، اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس قدر سخت ہے، کس قدر انسان کے لیے واقعتاً ایک عجوبہ، وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے۔ كلما ناديت ياه وما ناديت ياه قال يا عبدي ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اب اس میں جو اصل ہے ردم کو دیکھیے، جب نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر، تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کوئی نہیں،
لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کہ اسے حکم دیا گیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا، اب اس کے لیے غذا کہاں کہاں سے اللہ دے رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، غذا کو دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پھر کونپلیں نکلی ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. ہم نے اگا دیے اس میں اناج. وَعِنَبًا قَضْبًا. اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی، ککڑیاں وغیرہ. وَزَيْتُونًا اور زیتون، وَنَخْلًا اور کھجوریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور بڑے گھنے اور گنجان باغ. وَفَاكِهَةً اور میوے. وَأَمًّا اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی. کس قدر یہ مضامین جو ہے مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور عبس کے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. وہاں کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. یہاں آیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. وامہ اور اپنی ماں سے. وابیہ اور اپنے باپ سے. وصاحبتہ اپنی بیوی سے. وبنیہ اپنے بیٹوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی. وہ اسی میں نفسی نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ. اب وہی نقشہ جو سورہ قیامہ میں آیا تھا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. وجوہ یومئذ مسفرہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن. ضاحک مستبشرہ. تبسم ہوگا ان کے چہروں پر، ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی، غبار آلود. ترہقھا قطرہ. ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہی ہے وہ کہ جو منکر ہیں اور فاجر ہیں، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں. سورۃ التکویر. ویسے تو یہ 4 سورتوں کا جو یہ آیا ہے، دو کے 2 جوڑے ہو چکے. اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفطار آئے گا بعد میں. لیکن یہ کہ 4 سورتیں تکویر، انفطار، مطففین اور انشقاق، یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک گروپ بنتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی. اب یہ قیامت کے حالات ہیں، کیسے ہوں گے، کب ہوں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اور جبکہ گابھن بیانے والی جو ہے اونٹنیاں وہ کھلی پھریں گی. یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متاع ہوتی تھی، اونٹنی ہے اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت اب قریب آیا ہوا ہے تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے، سنبھال کر رکھتے تھے، سیوا کرتے تھے. اس وقت کس کو فکر ہوگی؟ خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اونٹنیوں کے حمل کی کس کو فکر ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وہ ایسے پھریں گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور جب سمندر بہکا دیے جائیں گے، ابالے جائیں گے. یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا، وہاں فجرت ہے یہاں سجرت ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے واللہ عالم کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یہ سمجھیے کہ جیسے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیویں جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ ابل رہے ہوں گے اور ابل کر جو ہے کہ بخارات بنے گے. اذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے، یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس قسم کے لوگ تھے، یا علیحدہ یوزعون جو آیا ہے
ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ وہ لڑکی، وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. دیکھیے کس قدر لطیف ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی اعمال نامے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. جیسے جانوروں کی کھال جب اتار دی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے. تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب کہ جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. ان 13 آیتوں کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے، کیا حاضر کی ہے، کیا عمل لے کر آئی. اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا چٹھا آ جائے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. الجوار الکنس، اور پھر وہ دبک جاتے ہیں. ان کی قسم کھائی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب رات روانہ ہونے لگے، پیٹھ موڑے. واللیل اذا ادبر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں، جب رات پیٹھ موڑتی ہے جا رہی ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے. بہت ہی لطیف ہے. صبح کے وقت جیسے پہلے سناٹا پڑا ہوا تھا، اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکھا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا، کو نکلا ہے، گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے. اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اب یہ قسمیں کھا کر إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے. اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس سے پہلے سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہ لقول رسول کریم، وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ ہے. اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت اور رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی. تو اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں، رسول کریم بشر یعنی محمد، رسول کریم ملک یعنی جبرائیل، اور ان کی ملاقات کا معاملہ سورہ النجم میں جو معاملہ آیا تھا، افق مبین پر، افق اعلیٰ پر ان کو دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس شب معراج میں. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ، اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے. عند ذی العرش مکین، بہت پائے والا، مقربین میں سے. مطاع، تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے، وہ مطاع ہے، سپہ سالار ہے فرشتوں کا، اس کا حکم مانا جاتا ہے. سمامین، اور اس کے ساتھ ہی امانت دار ہے، مجال نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کرے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مجنون نہیں ہے. اب دیکھیے اس کے بالکل برعکس شکل تھی سورۃ النجم میں، لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے ہی کی. یہاں بھی ستارے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. وہاں تھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، وہاں صاحبکم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی. یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحبکم تک لائی گئی. اکثر ترتیب ہے، صرف وہی فرق ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوا. وہاں شدید القوا حضرت جبرائیل کو کہا تھا، یہاں بھی ذی قوت عند ذی العرش مکین. تو یہ دو کڑیے ہیں اصل میں، اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے. اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، رؤیت جبرائیل ثابت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه قول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہ لفظ جو آیا تھا سورۃ النجم میں، بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر، کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے. ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہے قریب کے الفاظ ہیں، یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے، 40 برس جو گزرے ہیں، کیا کبھی کاہنوں کے ساتھ دوستی گانٹھی، غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، کوئی تپسیائیں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبر ملے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے. ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، سب عالم غیب ہے. فرشتہ عالم غیب میں سے ہے، اس کا مشاہدہ ہوا ہے، وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے. تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے، اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. یعنی کوئی شیاطین جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، معاذ اللہ. یہ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھا ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اب دیکھیے، کاہن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی، وہ ما لا تبصرون میں سے ہیں. اور شاعر جو شعر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے، وہ ان میں سے ہیں کہ ما تبصرون. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے اپنے دلوں کو منور کرو، اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو. کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت، یاد دہانی. ذکر کا لفظ یاد دہانی، اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مضمر ہیں، تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا، پردے پڑ گئے تھے، تمہاری توجہ نہیں رہی تھی، تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اب قرآن آ کر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشسنس کو، جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، جو بھی طالب ہوگا ہدایت کا، جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہے گا، اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر وہی بات، تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ دو مشیتیں ملتی ہیں، تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے، تب کام ہوگا. اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، تمہارا ارادہ ہوگا. تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں. زبردستی ٹھونس دے تو پھر جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں، پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ الانفطار، وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ 13 آیات آئی تھی کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد آیت آئی تھی علمت نفس ما احضرت. یہاں اس کو مختصر کیا ہے اور 4 آیات کے اندر، لیکن اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کی وضاحت. اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تکویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو. لیکن سورہ انفطار میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے، ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا.
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کس شے کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا۔ یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجئے، بعد میں بھی آئیں گے۔ یہ ایک ہے کس شے کو آگے بھیجا کس شے کو پیچھے چھوڑا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائرٹی نمبر 1 دوں، کس کو پرائرٹی نمبر 2 دوں۔ جس کو پرائرٹی نمبر 1 دی ہے، ترجیح نمبر 1، وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا۔ جو ترجیح 2 میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا۔ بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو، کس کو مقدم رکھا کس کو مؤخر۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب تو ہے آخرت، دنیا جتنی مل جائے نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا، آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے، کسی کی سفارش سے مل جائے، کسی کے اور ہیلے بہانے سے مل جائے، لیکن مقصود میرا دنیا ہے۔ بما قدمت واخرت، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارا تسویہ کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، برابر کیا۔ عدلک، تمہارے قواعد جسمانی قواعد نفسیاتی ان سب میں ایک اعتدال پیدا کیا ہے۔ یہ عدل جو ہے یہ گویا کہ اس تخلیق کے اندر بھی مضمر ہے، انہیرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جزا دی جائے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ لیکن تم در حقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا ہے تمہیں ترکیب دے دیا، جوڑ دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے، جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کی عدل کا تقاضا ہے کہ جہنم میں پہنچائے تمہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اس کے جزا و سزا اس کی عدل کا انکار کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں صورتحال کی جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا، اس کا تسویہ کیا، اس میں عدل پیدا کیا، توازن پیدا کیا، پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا، کسی کی ناک بڑی بنا دی، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی، جو چاہا اس نے کیا۔ آپ نے اپنے فیچرز خود تو چوز نہیں کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیے گئے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، مختلف اجزاء کو جس صورت میں چاہے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عدل کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوئی، کائے کو ہم نے فرشتے بھیجے، خامخواہ کو 2 سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے کائے کے لیے؟ اگر جزا نہیں، سزا نہیں، پکڑ نہیں، محاسبہ نہیں، کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم نے کائے کے لیے کیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ بڑے باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ چیز اللہ نے پھر کائے کے لیے کی ہے؟ یہ سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، یہ تو عبث ہے، کار عبث، اور اللہ تعالیٰ کوئی کار عبث بیکار نہیں کرتا۔ تو نتائج نکلیں گے۔ نتائج کیا ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار اللہ کے وفادار بندے وہ ہوں گے نعمتوں میں، وان الفجار لفی جہیم، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے بن گئے ہوں گے، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں جزا و سزا کے فیصلے کا دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ پتا ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہ دن، جانتے ہو وہ دن؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله